ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بات کریں گے ڈفرینٹ جو چیپٹرز ہوتے ہیں تھیسس کے وہ کیسے لکھتے ہیں. جنرلی جو پیٹرن ہوتا ہے تھیسس کا وہ یونیورسٹی کا اپنا ہوتا ہے اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو پیٹرنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ جو یوزول ایک پیٹرن نظر آتا ہے وہ 5 چیپٹرز کا ہے. چیپٹر 1 2 3 4 5. 1 جو ہے وہ انٹروڈکشن کا ہے. سیکنڈ چیپٹر لٹریچر ریویو کا ہے. تھرڈ چیپٹر ریسرچ میتھڈالوجی کا ہے. فورتھ چیپٹر ڈیٹا انالیسس کا. اور ففتھ چیپٹر جو ہے وہ سمری فائنڈنگس کنکلوژنس ڈسکشن ریکمنڈیشنس کا ہے. اچھا آپ یعنی یہ ترتیب جو ہے جنرلی کوانٹیٹیو ریسرچز کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے. کچھ جو ہے تھیسس کے 6 چیپٹر بھی بناتے ہیں، وہ کوالیٹیٹیو میں بھی بنتے ہیں اور کوانٹیٹیو والے بھی بعض دفعہ بناتے ہیں. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ یونیورسٹی میں آپ کو کیا پیٹرن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یونٹ نمبر 1 میں یا چیپٹر نمبر 1 میں آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں، جس میں آپ سٹارٹ کے 1.5 سے 2 صفحے جو ہے وہ انٹروڈکشن لکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد جنرلی ریشنل آف دا اسٹڈی کی ہیڈنگ ہوتی ہے. ریشنل کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم، اور اس کے بعد ریسرچ کے آبجیکٹیوز، ریسرچ کویشچنز یا ہائپوتھسز، اور پھر اس کے بعد سگنیفیکینس آف دا اسٹڈی، ڈیلیمیٹیشنز آف دا اسٹڈی، آپریشنل ڈیفینیشنز آف دا اسٹڈی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ فرسٹ چیپٹر کے اینڈ پہ جو تھرڈ چیپٹر کی میتھڈالوجی جو ہے نا اس کو بھی وہ آگے دیتے ہیں، یا مختلف چیپٹرز کا تھوڑا سا بریف جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں. اٹس ناٹ نیسیسریلی، جنرلی کہا جاتا ہے کہ اوائڈ کریں کہ ریپیٹیشن نہ ہو، کہ چیپٹر 1 میں بھی آپ میتھڈالوجی کا ذکر کر رہے ہیں اور چیپٹر 3 میں بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے چیپٹر 1 میں پھر وہ نہ لکھیں. تو ان انگریڈینٹس کو میں اس طرح تھوڑا سا سمجھا دوں کہ جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ جنرل ٹو اسپیسیفک لکھتے ہیں، اپنے ٹاپک کو، اپنے ویریبلس کو جو ہے وہ ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور نیڈ آف دی اسٹڈی جو ہے نا وہ ضرور آپ انٹروڈکشن کے اینڈ والے پیراگراف میں بنانے کی کوشش کریں. ریشنل آف دا اسٹڈی میں آپ ریشنل بٹ کرتے ہیں، فیکٹس بتاتے ہیں، پریزنٹ سچویشن بتاتے ہیں، اور اس میں ضرورت بتاتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے نا اہم، ایک ہے ضروری. تو وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی دس. ٹھیک ہے. اور واٹس دا نیڈ ٹو اسٹڈی دس. تو نیڈ آف دا اسٹڈی آپ نے ضرور لکھنی ہے. امپورٹنس تو آپ لکھتے ہی ہیں، لیکن نیڈ کو آپ نے بنانا ہے کہ کیسے نیڈ ہے اس کی نا. اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم لکھتے ہیں تو اس کو ضرور لوکل کانٹیکسٹ میں لکھا کریں. موسٹلی اسٹوڈنٹ جنیرک قسم کی اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم لکھتے ہیں، اور اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم کچھ 4 صفحوں کی نہیں ہوتی، آدھے پیج کی ہوگی، اور یا ایک صفحے سے زیادہ نہ ہو، یعنی آدھے پیج تک آپ اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم کو لکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف پرابلم کو اسٹیٹ کرنا ہے نا، نہ کہ اس کی ڈیٹیلز میں جانا ہے. آپ تھوڑی سی تمہید باندھتے ہوئے اپنی پرابلم کو اسٹیٹ کریں. ٹھیک ہے. الیبریٹو انداز میں. لیکن اکثر دیکھیں کہ 10 پیجز کی اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، وچ از ویری ریڈیکولس نا. تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. پھر آبجیکٹیوز ہیں ریسرچ کے. کوانٹیٹیو ریسرچز میں یہ کہا جاتا ہے کہ آبجیکٹیو ڈرائیو کریں آپ لٹریچر ریویو سے. لٹریچر سپرنگ کا کام کریں اور آپ اپنے آبجیکٹیوز کو لکھیں، نہ کہ پہلے آبجیکٹیوز لکھیں اور بعد میں لٹریچر ریویو سے ریلیٹڈ پڑھیں. کوانٹیٹیو ریسرچز میں آلریڈی بیک گراؤنڈ اسٹڈیز ہوئی ہوتی ہیں، آلریڈی لٹریچر موجود ہوتا ہے آپ کے ویریبلس کے اوپر. آپ نے یہ اس کو ان ڈیپتھ پڑھنا ہے، مختلف ممالک کی اسٹڈیز کو پڑھنا ہے، لوکل ریسرچز کو پڑھنا ہے جو ان ویریبلس کے اوپر ہوئی ہوئی ہیں اور ان پرابلمس کے اوپر ہوئی ہوئی ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ گیپس آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے. کہ ان کی ریکمنڈیشنس کو دیکھیں اسٹڈیز کی، کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں فار فیوچر ریسرچز. ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ اپنے جو ہے نا آبجیکٹیوز کو ڈرائیو کریں. اور آبجیکٹیوز کے اوپر بھی کمنٹ کیا ہے کہ آبجیکٹیو جب آپ لکھتے ہیں تو وہ کوئی 10-15 آبجیکٹیو نہیں ہوتے، وہ 3 ہو سکتے ہیں، وہ 2 ہو سکتے ہیں، وہ 4 آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ آبجیکٹیوز نہ لکھیں. آبجیکٹیو جنیرک لکھیں اور ان کو ان پیک کریں اپنے ریسرچ کویشچنز میں اور ہائپوتھسز میں. اور آبجیکٹیوز کا جو آپ نے ورب یوز کرنا ہے، ایکشن ورب، وہ دھیان سے استعمال کریں. مثلا کوانٹیٹیو ریسرچز کے لیے انویسٹیگیٹ، فائنڈ آؤٹ، ٹو ڈٹرمن، ٹو کمپیئر، اس طرح کے ورب یوز ہوتے ہیں. ایکسپلور کا ورب جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ریسرچز کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ نے آگے جو ہے وہ ریسرچ کویشچنز اور ہائپوتھسز کو لکھنا ہے، تو وہ آپ الائن کر کے لکھیں. ایک بے شک ٹیبل بنا لیں جس میں پہلے کالم میں آبجیکٹیوز لکھیں، نیکسٹ کالم میں اس سے ریلیٹڈ ریسرچ کویشچنز
یا ہائپوتھیسس جو ہیں وہ ان کے ساتھ لنک کر کے لکھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ جو آپ کے سگنیفیکینس آف دا اسٹڈی ہے کہ جب یہ اسٹڈی ہو جائے گی تو اس کے کون کون سے بینیفیشریز ہوں گے اور کس طرح ہوں گے. یہ اسٹوڈنٹس اکثر لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کریکولم ڈیولپر کو فائدہ ہوگا، ٹیچرز کو، پیرنٹس کو، لیکن یہ نہیں لکھتے کہ کس طرح یہ فائنڈنگز ان کو ہیلپ فل ہوں گی یا کنٹریبیوٹ کریں گی. پھر اسی طرح لٹریچر گیپ کس طرح آپ کی فائنڈنگز فل کریں گی، وہ آپ بتائیں گے کہ یہ گیپس تھے جب آپ نے اسٹڈی شروع کی تھی، اب یہ فائنڈنگز آ گئی ہیں تو اب یہ گیپس اس طرح فل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپریشنل ڈیفینیشنز کے اوپر بڑے کویشچن ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی کی ڈیفینیشن فرض کر لکھ دیتے ہیں یا اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، تو کائنڈلی چونکہ یہ وہ ویریبلس کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو آپ نے ریسرچ کے اندر استعمال کی ہوتی ہے. تو ایک ہی سوشل سائنسز کے اندر چونکہ ریلیٹیو ٹرمز ہوتی ہیں اور ایک ہی ٹرم کے کئی میننگ ہوتے ہیں، تو آپ نے پرٹیکولرلی جو اپنی ریسرچ میں اس کو لکھا ہے، اس کو کنسیڈر کیا ہے، وہ ڈیفینیشن لکھیں اور میئریبل ٹرمز میں لکھیں. ٹھیک ہے. خالی تھیوریٹیکل فارم میں نہ لکھیں بلکہ ہاؤ اٹ ول بی میئرڈ ان یور ریسرچ ہائپوتھیسس نا، تو وہ بھی آپ اس کو ضرور الیبوریٹو فارم میں اور میئربل ٹرمز میں لکھیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر ہے لٹریچر ریویو کا. اس لٹریچر ریویو کے چیپٹر میں آپ اس کی ایک آؤٹ لائن بنا لیں کہ آپ نے کن کن ٹاپکس کو اور سب ٹاپکس کو ٹارگٹ کرنا ہے. پھر ان کے اوپر جو ریلیونٹ لٹریچر ہے اس کو اکٹھا کریں. کوشش کریں کہ لیٹسٹ سائٹیشنز جو ہیں وہ دیں، اولڈ سائٹیشنز نہ ہوں. لائک اگر ابھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ 2000 کے بعد کی جو ریسرچز ہیں ان کو آپ کوٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ جو ریسرچز ہیں ان کا سینتھسس کر کے لکھیں. آپ کو سینتھسس کرنا آنا چاہیے کہ جو مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو آپ کس طرح اکٹھے سائٹ کر سکتے ہیں ان کی باتوں کو نا. اور پھر یہ کہ کوہرنس اور کوہیزنس ہو. ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں ان کے اندر الائنمنٹ ہونی چاہیے کہ پہلے آپ نے کون سی باتیں کرنی اور پھر بعد میں کون سے ٹاپکس کو لے کے چلنا ہے، تو ان میں بھی ایک فلوئنسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں جب جائیں گے تو ود ان پیراگراف بھی آپ کسی ایک ٹاپک پہ لکھیں اور ان پیراز کو کنیکٹ کر کے لکھیں. نیکسٹ پیرا پچھلے پیرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر بڑا اعتراض آتا ہے جی کہ آپ کے کریٹیکل کمنٹس نہیں آتے. تو جب آپ ریسرچ کر رہے ہوں گے لٹریچر ریویو پہ تو آپ نے صرف لوگوں کی باتوں کو پیرافریز کر کے یا ریفریز کر کے نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے اس کے اوپر کریٹیکل کمنٹس بھی دینے. آپ کی اپنی ریفلیکشنز بھی اس لٹریچر ریویو میں آنی چاہیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے اتنا پڑھا ہے اس موضوع کے حوالے سے تو آپ کی ریفلیکشنز کیا ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو ایڈ کرنی ہے. پھر سائٹیشنز جو آپ دیں گے وہ کریکٹ سائٹیشن ہونا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ پیرا کسی کے اور سائٹیشن کسی کی لگا دیں. ایک تو کریکٹ سائٹیشن اور دوسرا سائٹیشنز کو اے پی اے فارمیٹ میں لگانا کہ آپ نے دو آتھر ہیں تو اس کو پرنتھسس میں کیسے لکھنا ہے اور ان ٹیکسٹ کیسے لکھنا ہے وہ آپ کو لگانی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس پہ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ جی لٹریچر ریویو کی جو سائٹیشنز ہیں وہ ریفرنس لسٹ کے ساتھ 1 to 1 کراسپونڈنس ان کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سائٹیشن دینی ہے اس کو انسرٹ کریں، ڈائریکٹ انسرٹ کریں رادر دین آپ ٹائپ کریں نا. جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو پیچھے آپ خود سے اس کو لکھتے ہیں ریفرنس لسٹ میں، لیکن جب آپ انسرٹ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر تو پھر وہ آٹومیٹیکلی اس کا ریفرنس جو ہے وہ خود بخود جنریٹ کر دیتا ہے اے پی اے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو لٹریچر ریویو ہے اسی سے آپ نے ریسرچ کا ڈیزائن نکالنا ہے، اسی سے آپ نے سیمپلنگ وغیرہ نکالنی، اسی سے آپ نے انسٹرومنٹس کے جو فریم ورکس ہیں جو آپ نے ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز بنانے ہیں وہ بھی آپ کے لٹریچر ریویو میں سے مرج ہونے ہیں. تھریٹیکل فریم ورکس، تھریٹیکل ماڈلز، وہ سارے آپ کے لٹریچر ریویو سے مرج ہونے ہیں. ایون آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کے پہلے کیا ریسرچ ہو چکی ہے اور کیا ہونی ہے وہ بھی آپ کے لٹریچر ریویو سے مرج ہونے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ چیپٹر ہے میتھڈالوجی کا. اس میں آپ نے ریسرچ ڈیزائن سب سے پہلے بتانا ہے. کوانٹیٹیو یا کوالیٹیٹیو لکھ دینا ریسرچ ڈیزائن نہیں ہوتا، کیونکہ کوانٹیٹیو ڈیزائنز بھی آگے کافی ہیں. ڈسکرپٹیو ہے، کوریلیشنل ہے، کازل کمپیریٹیو ہے، ایکسپیریمنٹل ہے. اسی طرح کوالیٹیٹیو بھی کافی سارے ڈیزائن ہیں، وہ چاہے فینومنالوجی ہو، ایتھنوگرافی ہو، چاہے وہ کیس اسٹڈی ہو، چاہے وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ انداز میں ہو، انٹرویو ٹائپ اسٹڈیز ہوں. تو آپ نے بیسیکلی باقاعدہ ڈیزائن مینشن کرنا ہے کیونکہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز بھی آگے کافی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جو کیس اسٹڈیز ہیں ان کی بھی کئی ٹائپس ہیں. تو آپ نے پرٹیکولرلی یہ بتانا ہے کہ آپ کا ریسرچ ڈیزائن کون سا تھا اور وہ کس طرح آپ کے ٹاپک کے ساتھ یا آپ کی جو پرابلم ہے اس کے ساتھ الائن ہوتا ہے. آپ نے وہ سائٹیشنز کے ساتھ لکھنا ہے.
ریسرچ ڈیزائن کے اندر صرف ڈیزائن کی باتیں کریں، ٹھیک ہے، کس طرح یہ ڈیزائن یہاں پہ سوٹ کرتا ہے، کیا اس کے پلس ہیں کیا مائنس ہیں، لیکن اس میں ریسرچ ڈیزائن کی ہیڈنگ کے اندر باقی چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پاپولیشن بتاتے ہیں کیا تھی، پاپولیشن میں آل کا لفظ یوز کرنے سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ پاپولیشن بتائیں۔ پھر سامپلنگ لکھیں، سامپلنگ میں دو باتیں ضرور لکھیں گے، ایک تو سیمپل سائز کی جسٹیفیکیشن، اور ایک سیمپل جو ہے نا ٹیکنیک وہ آپ نے بتانی، اس کا پروسیجر لکھیں کہ کیا پروسیجر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، کہ کیا ہے، جس جس سٹیپ کے ساتھ کیا ہے، اور اس سیمپلنگ ٹیکنیک کی افادیت کیا ہے، یا سیمپل سائز لکھا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن دے کہ کیسے آپ نے سیمپل سائز جو ہے وہ نکالا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسٹرومنٹ کی بات ہوتی ہے، جو انسٹرومنٹ کی ڈیٹیل ہے اس میں آپ بتاتے ہیں کون کون سے ٹولز آپ نے بنانے ہیں، لیے ہیں، ان کی ویلیڈیٹی کیسے انشور کی، کس ٹائپ کی ویلیڈیٹی، کیا کنٹینٹ ویلیڈیٹی انشور کی ہے، ٹیسٹ جو ہے نا وہ کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی ہے، کنکرنٹ ویلیڈیٹی ہے، کون سی ویلیڈیٹی آپ نے انشور کی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتانی ہے، اس کا پروسیجر بتانا ہے۔ اور اگر آپ نے ریلائبلٹی نکالی ہے تو کیا کرون بیک الفا نکالا ہے تو کیوں نکالا ہے، KR20 کیوں نکالا ہے، یا ٹیسٹ ری ٹیسٹ ہے، یا سپلٹ ہاف ہے، یا پوڈر ریچرڈسن 20، مطلب یہ کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سے ٹائپ کی آپ نے ریلائبلٹی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے کی، اس کا پروسیجر کیا، اس کی ویلیوز کیا ہیں۔ اگر آپ کرون بیک الفا لگا رہے ہیں تو ٹوٹل ریلائبلٹی بھی بتائیں، اور جو سب کنسٹرکٹس ہیں ان کی ریلائبلٹی بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ انسٹرومنٹ کے فریم ورک جو آلریڈی آپ نے سیکنڈ چیپٹر سے بنائے ہیں وہ آپ وہاں پہ بتائیں کہ کون کون سے انسٹرومنٹس ہوں گے، ان کی کتنی اسٹیٹمنٹس ہوں گی، اور ساری ڈیٹیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں باقاعدہ اس میں اگر آپ لکٹ اسکیل یوز کریں تو مینشن کریں گے کس ٹائپ کا لکٹ اسکیل ہے، اور اگر سیمنٹڈ ریٹڈ ہے تو آپ وہ بتائیں کہ کس طرح کا سیمنٹڈ ریٹڈ ہے نا۔ اس کے بعد آپ اگر ایکسپیریمنٹل ریسرچ کریں تو ایکسپیریمنٹ ریسرچ کا پروسیجر لکھیں، ایتھیکل گائیڈ لائنز لکھیں، کنٹرولنگ تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی اس کی ڈیٹیل لکھیں، اور ڈیٹا انالیسس کیسے کریں گے، ڈیٹا کلیکشن کیسے کریں گے، اور جب ڈیٹا انالیسس کریں گے تو وہ ٹیکنیک آپ کے آبجیکٹیوز کے مطابق الائنڈ ہے، کیا وہ ڈیٹا کی جو ایک ٹائپس ہیں، ڈیٹا کی میجرمنٹ کے لیولز ہیں، ان کے مطابق آپ نے وہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ففتھ چیپٹر میں فورتھ چیپٹر میں آپ نے ڈیٹا انالیسس لکھنا ہے۔ پہلے آپ ڈسکرپٹیو انالیسس کریں، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ کوئی ٹیسٹ لگا رہے ہیں تو اس کی ازمپشنس کو کس طرح آپ نے ٹیسٹ کیا وہ ساری ڈیٹیل لکھیں، اور چارٹس وغیرہ بنائیں۔ ڈیموگرافک ڈیٹیلز لکھنی ہے تو ڈیموگرافک ڈیٹیلز شروع میں لگا لیں، مثلا اس کا ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ڈیموگرافک ڈیٹیلز، پھر اس کے بعد ازمپشنس کا ٹیسٹ، اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ لگانے۔ تو ٹیبلز کے اوپر ایشو ہوتا ہے کہ جی ٹیبل کا فارمیٹ ٹھیک نہیں ہے، بعض دفعہ آپ SPSS سے ڈائریکٹ کاپی کرتے ہیں تو وہ آپ کے ورڈ کے ساتھ وہ فارمیٹ اٹیچ APA کے مطابق نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ پھر SPSS سے ساری انٹریز نہیں کرنی ہوتی، میں نے ٹی ٹیسٹ لگایا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون کون سی ویلیوز اس میں لکھنی ہے جن کو انٹرپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ٹیبل کے ٹائٹلز اور فگر کے ٹائٹلز بڑے اپروپریٹ دیں، اس پہ بہت کوشچن ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ٹائٹل ہے وہ آپ کے ٹیبل کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ انٹرپریٹیشن بڑے آپ دھیان سے دیں کہ اس میں کس طرح آپ ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی انووا ٹیبل دینا ہے، ٹی ٹیسٹ کا ٹیبل دینا ہے تو مین اور اسٹینڈرڈ ایویشن ان کا ضرور بتائیں اگر آپ پیرامیٹرک ٹیسٹ لگا رہے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جب فورتھ چیپٹر ہو جائے گا کوشش کریں کہ سنتھسائز کر کے لکھیں، مثلا اگر 10 مین نکلے ہیں نا جی 10 سب کنسٹرکٹس کے اوپر، تو ان کا جو چارٹ ہے وہ ایک ہی چارٹ بنا لیں، اور ان کی ڈسکرپشن میں دیتے جائیں کہ ڈیٹیل جو ہے وہ چارٹ 1 میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ علیحدہ علیحدہ ہر ٹیبل کا ایک چارٹ بنانے کی ضرورت نہیں، وہ بڑا آڈ سا لگتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوالٹیٹیو انالیسس کریں تو آپ ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں کس طرح آپ نے کوڈنگ کی، اور باقاعدہ سارا لکھتے جائیں، کہ پھر ان کے رسپانسز لکھیں، جتنا ڈینس لکھیں گے کوالٹیٹیو رسپانسز کو، جتنا زیادہ رپورٹ کریں گے اتنی ہی آپ کی جو کام کی اتھینٹسٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اچھا اس کے بعد جو ففتھ چیپٹر ہے اس پہ ظاہر ہے آپ نے سمری لکھنی ہے جو آپ نے پہلے کام کیا ہے، فائنڈنگز لکھنی ہے۔ دیکھیں فائنڈنگز اور جو ریزلٹس ہیں اس میں فرق ہے، جو چوتھے چیپٹر میں آپ انٹرپریٹیشن لکھتے ہیں وہ ریزلٹس ہوتے ہیں، ان بعض دفعہ ہم فائنڈنگ جب لکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ لکھیں، ہم اس کو ڈائریکٹ فائنڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں، تو فائنڈنگ اور ریزلٹ کو آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھنا ہے، بیان مختلف ہوگا۔ پھر اسی طرح ان ریزلٹس فائنڈنگز کی بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ
کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ان کنکلوژنس کو. ڈسکشن میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ جو ہماری فائنڈنگز آئی ہیں یہ پریویس ریسرچ کے ساتھ کس طرح الائنڈ ہے اور کس طرح ڈفرینٹ ہیں. اگر الائنڈ ہیں تو آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ والی فائنڈنگز جو کریٹیکل فائنڈنگز ہیں یہ الائنڈ ہیں، اور اگر ڈفرینٹ ہے تو پھر آپ ان کی ریزنز دیتے ہیں کہ کیوں یہ فائنڈنگز جو ہیں یہ ڈفرینٹ آئی ہیں پریویس ریسرچ سے یا پریویس لٹریچر سے. اس کی آپ ریزنز تلاش کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. کنکلوژنس میں بھی جب آپ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ 4 فائنڈنگز کا مل کے کوئی ایک کنکلوژن بن جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر فائنڈنگ کا ایک کنکلوژن لکھنا. پھر اسی طرح جو آپ کا ریکمنڈیشن ہے وہ 2 طرح کی دے دیں. ایک بیسڈ آن یور فائنڈنگز، آپ پالیسی میکرز کو کرنا چاہتے ہیں، کریکولم ڈیولپرز کو کرنا چاہتے ہیں، ٹیچرز کو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی فائنڈنگ کی بیس پہ ہوں کہ یہ میری فائنڈنگ آئی ہے اور یہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. پھر دوسری ریکمنڈیشنز ریسرچرز کے لیے ہیں کہ جو آپ اس ریسرچ میں نہیں کر پائے اور آپ کرنا چاہتے تھے ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹس اور کاسٹ کنسٹرینٹس اور انرجی کنسٹرینٹس، آپ نے وہ کام نہیں کیا، تو آپ ریکمینڈ کریں کہ جو فردر ریسرچ ہے وہ ان ایریاز میں ہو سکتی ہے جو میں نے نہیں کی. اینڈ پہ ریفرنس لسٹ ہوتی ہے جو اس پہ ظاہر ہے APA 7th مینول کے مطابق آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپینڈسز ہوتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ آپ چیپٹرز کے اندر کرتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ ہر چیپٹر جب شروع ہو تو اس کا ایک انٹروڈکٹری پیراگراف بنائیں. اس کی ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں، ایک پیراگراف لکھیں جو پچھلے چیپٹرز کے کام کو کنیکٹ کرتا ہو اگلے چیپٹر کے ساتھ. کیونکہ جب یہ چیپٹرز علیحدہ PDF فائل میں پڑے ہوتے ہیں تو اگر کسی نے 4th چیپٹر کھول کے دیکھنا ہے تو اس کے سامنے ایک سمری جو ہے پریویس ورک کی وہ آ جائے اور پھر 4th چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو جائے. کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پلیس کر دیں. اللہ حافظ.